یہ جو فیز ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ اس میں میٹیریل ورلڈ بھی ہے، نان میٹیریل ورلڈ بھی ہے، اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے وہاں میٹیریل ورلڈ نہیں ہے. اونلی پلیس جہاں پہ میٹر انوالو ہے وہ یہ دنیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے، نیور اینڈنگ ہے، سب چلتا رہے گا. یہ دنیا ہے جہاں پہ یہ ایشو ہے. اچھا، یہ میٹیریل ورلڈ ہے، نان میٹیریل بھی ساتھ ہی ہے. چونکہ میٹیریل ورلڈ ہے یہاں پہ کچھ لمٹس ہیں. میٹر میں لمٹ ہے. مثلا میں نے کرسی رکھنی ہے، مجھے اس کرسی کو، اس چیئر کو رکھنے کے لیے کوئی اسپیس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. اسی اسپیس پر، ایگزیکٹلی اسی اسپیس کو جس کو اس چیئر نے آکوپائی کیا ہے، ایگزیکٹلی اسی اسپیس میں ایک اور چیئر آئے گی؟ نہیں. ایک اور چیئر آئے گی، ایک اور اسپیس آکوپائی کرے گی. ایک ہی اسپیس میں دو میٹر نہیں آئیں گے. Now there is a limit, isn't it a limit? Yes, it's a limit. اس دنیا میں لمٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا کہ اس دنیا میں لمٹس ہیں تو کوئی کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آف کورس کانفلکٹ ہوگا، انیویٹیبل ہے، کانفلکٹ ہوگا. کیوں کانفلکٹ ہوگا؟ دیکھ لیتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس دنیا میں گولڈ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ ساری دنیا کے مائنز دیکھ لو، نکالو گولڈ کو. پوری دنیا کے اندر، پورے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنا گولڈ ہے، لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ آف کورس لمیٹڈ ہے. کاؤنٹڈ ہے، موسٹ آف اٹ کاؤنٹڈ ہے، کچھ کاؤنٹڈ نہیں ہوگا. اپروچ میں جتنا بھی ہے وہ کاؤنٹڈ ہے. یہ لمیٹڈ ہے. اور جو لوگوں کی ڈیزائرز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں یا ان لمیٹڈ ہیں؟ ان لمیٹڈ. اس دنیا کے اندر سرفیس آف پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنا ایریا ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ آف کورس لمیٹڈ ہے. اور لوگوں کی ڈیزائرز کتنی ہیں؟ ان لمیٹڈ. اگر میرے پاس ایک ریزیڈنس ہے، فرض کریں میرا پلاٹ لاٹ 1000 اسکوائر یارڈز پر ہے، میری ڈیزائرز کیا ہے، میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ بہت ہائی ہیں. تو مثلا میں چاہتا ہوں کہ 1000 اسکوائر یارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مثلا 2 ایکڑ کا ایک فارم ہونا چاہیے، 2 ایکڑ کی میرے پاس ایک مینشن ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنے رومز ہونے چاہیے، اس میں اتنا یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اچھا، پورے ایسا کرتے ہیں، پورے پلانٹ ارتھ کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو تمہاری ڈیزائرز ہیں وہ سب جمع کرو. وہ سب جمع کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں اس دنیا کے لمیٹڈ ریسورسز ان ڈیزائرز کو پورا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی. تو جن کے پاس طاقت ہوگی وہ کیا کریں گے؟ اپنی طاقت استعمال کریں گے. جن کے پاس طاقت نہیں ہوئی ان سے چھین لیں گے. جن سے چھنے گا وہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ آف کورس لڑیں گے. ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو آپ مائنس کر سکتے ہو؟ کوئی بھی چیز نہیں. لوگوں کے اندر ڈیزائرز ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ موسٹ آف دا ٹائم رہیں گی. آپ ٹرین کرو گے، آپ ایجوکیشنل سسٹم لے کر آؤ گے، آپ دین کے ذریعے سمجھاؤ گے، لیکن بہت سارے لوگوں کی ڈیزائرز ختم نہیں ہوں گی. اچھا، ان کی نیسیسٹی نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، بس خواہش ہے، ختم نہیں ہوں گی. تو کانفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آف کورس کانفلکٹ ہوگا. اینڈ دیٹ از دی ریالٹی آف دس ورلڈ. کانفلکٹ ہے. جب سے یہ دنیا ہے یہ کانفلکٹ ہے، لوگوں کی ڈیزائرز کے اندر اور لمیٹڈ ریسورسز کے اندر. تو جب یہ کانفلکٹ ہوگا تو ٹف ٹائم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آف کورس آئے گا. اور یہ آ رہا ہے. اب دیکھو ڈیزائرز کا رزلٹ کیا نکلا. وہ یہ کہ فوڈ، 7 بلین لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایٹ لیسٹ 1 بلین اپنا پیٹ 3 دفعہ نہیں بھر سکتے دنیا میں. 7 بلین میں سے ایٹ لیسٹ 1.5 بلین آئی تھنک ایسے لوگ ہیں جو رات کو جب سوتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں. پرماننٹ ہنگر ان کے سامنے ہے. کیا ہمارے پاس دنیا میں فوڈ اسٹف کم ہے؟
آپ اتنا سا کام کر لو، ٹورنٹو کے کسی بھی اچھے ہوٹل کے اندر چلے جاؤ، ریسٹورانٹ کے اندر چلے جاؤ، اور اس ریسٹورانٹ سے پوچھو تمہارا جو ویسٹ ہے فوڈ کا وہ کتنا ہے. اور شاید ریسٹورانٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں کو دیکھ لو، آپ کی ڈسٹ بنس کے اندر فوڈ ویسٹ کتنا ہے، سینٹرز کے ڈسٹ بنس کے اندر جو فوڈ ویسٹ ہے وہ کتنا ہے. میں آپ کے سینٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے سینٹر کے اندر بہت زیادہ ایفیشنسی ہو اور بہت اچھا خیال رکھا ہو، لیکن ہے دنیا میں ویسٹ یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر یہ سارا ویسٹ ریسائیکل بھی ہو جائے، یوٹیلائز ہو جائے، تو کیا کوئی دنیا میں فوڈ اسٹف کی کمی ہے ہمارے پاس؟ نہیں. اور ابھی تو میں نے شاپنگ مالز کو ٹچ نہیں کیا، ڈپارٹمنٹل سٹورز کو ٹچ نہیں کیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فارم سے لے کر اسٹوریج تک نہیں آ پاتی، اسٹوریج سے لے کر ڈپارٹمنٹل اسٹور تک نہیں آ پاتی، ڈپارٹمنٹل اسٹور کی شیلفز کے اوپر رکھ کر ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں. لوگ خریدتے ہیں، فریجز میں رکھی رہتی ہیں، پھر ان کے ریفریجریٹر سے ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں، ہاف ایٹن ہوتا ہے، ہاف یوٹیلائزڈ ہوتا ہے، پھر ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں. یو نیم اٹ، بھرا پڑا ہے. یہ کس وجہ سے؟ کھانے کی کمی نہیں ہے، خواہش کم نہیں ہو رہی، اور یہ ٹیپ نہیں لگ رہا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ کانفلکٹ ہے. یہ تو میں نے صرف فوڈ اسٹف کہا، میں نے آپ کو ایریا کی بات کی، زمین کی بات کی. تیسری چیز جو سب سے خطرناک کانفلکٹ کا سبب ہے اور وہ انسان کی زندگی کو ٹف کیے ہوئے، وہ کیا ہے؟ ڈیزائر آف ہیونگ پاور، جو طاقت چاہیے. آئی وانٹ ٹو رول. بہت خوبصورت ایک بیان ہے، ایک مفسر قرآن آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت خوبصورت ایک کمپیریزن کیا دو آیتوں کے اندر، اور اسلامک لاجک اور نان اسلامک لاجک کو الیبوریٹ کیا اس کے اندر. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آلموسٹ سملر ورڈز استعمال کیے ہیں فرعون نے، ود اے ڈفرنس اللہ نے، اینڈ دیٹ simple difference was the difference. جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جمع کر لیے فرعون نے، تو فرعون نے اناؤنسمنٹ کیا، لوگوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ اور ہم اس مقابلے کو دیکھیں گے، شاید ہم کامیاب ہو جائیں. نو انٹینشن کہ فیئر ڈیل کروں گا، دیکھتے ہیں شاید حضرت موسیٰ صحیح ہوں، نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، لوگوں کو بلا رہا ہوں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد وہ ایک اسٹینڈرڈ دیتا ہے. اس کی مینٹالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس جملے کے اندر. خداوند متعال فرماتا ہے، اس نے کیا کہا؟ قد افلح من استعلی. وہ آدمی جیتے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آئے گا، جو پاور حاصل کرے گا، جو طاقت حاصل کرے گا، جو سپیریارٹی کو حاصل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. اس نے کیا سوچا ہوا تھا؟ اس نے سوچا تھا میں نے تو حضرت موسیٰ کو شکست دینی ہے. اگر جادوگر نہیں بھی ہرا سکے تو میری آرمی موجود ہے، میں اس سے ہرا دوں گا، تو میں سپیریئر ہو جاؤں گا. اور اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ کامیابی کا سپیریارٹی. سکسس کس کے پاس ہے؟ سپیریئر کے پاس. یہ دنیا کی لاجک ہے. جو سپیریئر ہے وہ سکسسفل ہے. قد افلح من استعلی. خدا متعال فرماتا ہے ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط. یہ فرعون ہے. قد افلح من استعلی، وہ سکسسفل ہے جو سپیریئر ہے. خدا متعال فرماتا ہے بالکل قبول نہیں کروں گا. اے خدا تیرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پروردگار ہمیں گائیڈ کر تاکہ ہم فرعونیوں کی طرف نہ جائیں، فرعون نہ بنے. ہم تیرے امام کے منتظر ہیں، ہم تیری کلچر پہ چلنا چاہتے ہیں. فرماتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. سورہ اعلیٰ میں کہا، سورہ شمس کے اندر. کون کامیاب ہوگا؟ من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. Now the difference is here. فرعون
اور فرعون جیسے. وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں قد افلح من استعلا، وہ سکسیسفل ہوگا جو سپیریئر ہوگا. خدا متعال فرماتا ہے نہیں یہ غلط ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. Now, taking this mentality in consideration, conflict ہوگا یا نہیں ہوگا؟ Yes, inevitable conflict ہوگا. کیوں؟ ہر آدمی superiority چاہتا ہے. آپ بھی superiority چاہو گے، میں بھی superiority چاہوں گا. تو کس کے اوپر superiority چاہیے؟ دوسرے انسانوں کے اوپر. تو now crust، میں اس وقت جیتوں گا جب کچھ لوگ فیل ہوں گے. میری سکسیس کب ہوگی؟ میری سکسیس اس وقت گارنٹی ہوگی جب کچھ لوگ فیل ہوں گے. کچھ لوگ اپنی سپیریئرٹی لوز کریں گے، رسپیکٹ لوز کریں گے، وہ میرے سامنے انفیریئر ہو جائیں گے، میں سپیریئر ہو جاؤں گا، دین آئی ایم سکسیسفل. تو یہ گویا ایک ریس ہے کہ میں جیتوں گا اس وقت جب کچھ لوگوں کو ہراؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لاجک بالکل کلیئر ہو گئی. ایک فرعون کی لاجک ہے جو کہہ رہی ہے قد افلح من استعلا. تو ٹربل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ٹربل ہوگی. یہ جیتے گا، کچھ لوگ ہاریں گے تو کانفلکٹ بنے گا. اچھا، یہ جو خدا کی لاجک ہے اس میں بھی کیا کانفلکٹ آئے گا؟ نہیں، گارنٹیڈ نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ جو اسکیل آف سکسیس ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یہ عرض کرنا ہے اور آپ کے سامنے کلیئر ہے، لیکن اچھا ہے ایلیبریٹ ہو جائے. بھائی اس میں سکسیس کے لیے مجھے سپیریئر بننا ہے فرعون کی لاجک کے اندر. تو سپیریئرٹی تو سب کو نہیں ملے گی، کچھ کو ملے گی، کچھ کو نہیں ملے گی. کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ لوگ ہاریں گے. یہاں پہ سکسیس کیسے آئے گی؟ تزکیہ نفس. تو کیا میرے تزکیہ نفس سے دوسرے لوگوں کو فاسق بنانا ہوگا مجھے؟ نہیں، میرا تزکیہ نفس اسی وقت ہوگا جب میں دوسروں کو بھی تزکیہ نفس میں مدد دوں گا. تو مثال کے طور پر میں اس وقت یہاں پہ ایک بولنے والے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں. تو کیا مجھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو روکنا ہوگا؟ نہیں بھائی، اگر میں آپ کو روکوں گا تو میرا تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں ہے، اصلاً میں بھی ہار گیا. پھر تو مجھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی تزکیہ نفس میں مدد دینا ہے. البتہ میں کہاں مدد دے سکوں گا، میں تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں. تو آپ کا تزکیہ نفس مجھے سپورٹ کرے گا، ایکچولی میرا تزکیہ نفس آپ کو سپورٹ کرے گا. تو ہم ایسے ریس میں نہیں ہیں اور ٹریک اینڈ فیلڈ کے اندر نہیں ہے کہ میں جیتوں گا کوئی ہارے گا جیسے اس میں تھا. اس میں کیا ہے؟ اس میں سب مل کے چلیں گے. جتنے زیادہ لوگوں کو لے کر آؤں گا میرا زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے گا، مجھے میری سکسیس اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. دیر از نو کانفلکٹ. ایکچولی کوآپریشن ہے، ایکچولی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. بلکہ سیکریفائس از ونڈرفل. دیر از نو کانسیپٹ آف سیکریفائس ان سپیریئرٹی. اس میں سیکریفائس از اے ونڈرفل آئیڈیا. اگر کوئی سیکریفائس کرے دوسرے کے لیے، او مائی لارڈ، اس کی سکسیس انلمیٹڈ ہے. پھر تو کامیاب وہ ہوگا جو سیکریفائس کرے گا. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی تم اگر وہ ہو جو تم دوسروں کے لیے یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، وہ اپنے نفس کے اوپر ایثار کر دیتے ہیں گرچہ خود سختی میں بھی ہوتے ہیں. تو ناٹ اونلی کہ کانفلکٹ نہیں ہے بلکہ کوآپریشن کا ایک بہت ہائر لیول ہے، ایک بہت ہی ایگزالٹڈ لیول آف کوآپریشن ہے. تو اگر اس طرح کی ایک بات ہے تو ان دونوں لاجکس کے اندر ہمیں بہت سادہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ کانفلکٹ آئے گا ہی آئے گا چونکہ یہ کلچر رہے گی. تو ٹربل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی اگر لاجک یہ رہی. یہ لاجک رہی تو نہیں آئے گی. ایک تو دنیا کے سکون کا راستہ ہمیں سمجھ میں